السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو عالم اور عالم میں خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت پروگرام کا حصہ ہے مسائل آپ کے اور حل وظائف سے. مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب ممتاز روحانی شخصیت سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی بخیر. الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اس روح پرور اجتماع میں قلب کو گرما دینے والی دعا جو آپ نے وہاں پر اس رات کرائی، اور جس طرح لوگوں کی جو پذیرائی مجھ تک پہنچی ہے، جو ای میلز، جو لوگ رو رہے تھے، روتے روتے آپ کو اتنی دعائیں دی ہیں سب نے. اتنی، یہ میرا فرض تھا کہ میں یہ دعائیں آپ تک پہنچا دیتا کہ مولانا بشیر فاروق قادری صاحب کو اللہ سلامت رکھے، ان کا سایہ ہم پر تا دیر سلامت رہے. جس خوبصورت انداز میں انہوں نے دعا کرائی، بہت سے لوگ جذبات میں جو کہنا چاہتے تھے اپنے دل کی باتیں، وہ آپ کی زبان سے ترجمانی ان کی ہوئی، اور پھر وہ دعا میں آپ کے ساتھ بہہ گئے. اور بس بہتے بہتے پتہ نہیں ان کی جو بہاؤ تھا وہ بخشش کے ساحل پر ان کو پہنچا گیا. تو یہ ایک ایسا موقع تھا. تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میں بھی آپ کا مشکور ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لائق کیا کہ آپ نے مجھ مدعو کیا. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس قابل ہوئے کہ آپ کو بلا سکیں. ہم کہاں آپ کے قابل، لیکن ہم اس قابل ہوئے کہ ہم آپ کو بلا سکیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک بات ناظرین میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ تھی کہ مجھے بہت ساری درخواستیں دی گئی تھیں. تو جس نے مجھے درخواست دی ہے بالکل بھی پریشان نہ ہو، میں سب کو رسپونڈ کروں گا. بس اب اس کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں. تو جس کا ٹیلی فون نمبر لکھا ہے ان سے رابطہ کریں گے، جنہوں نے نہیں لکھا ان سے ہم پھر خط کے ذریعے رابطہ کریں گے. انشاءاللہ آپ کو جواب ضرور ملے گا. یہ رسید تھی تاکہ میں آپ کو یہ رسید دے دوں. دوسری بات آپ سے کہنی تھی، پھر ہم کالز کی طرف بڑھتے ہیں. وہ یہ کہ کچھ لوگ ہیں بڑے شریر، ان شریر لوگوں سے میں مخاطب ہوں کہ انہوں نے ایک ایس ایم ایس چلانا شروع کر دیا ہے کہ عامر لیاقت کی رمضان ٹرانسمیشن میں شرکت کے لیے ہم سے رابطہ کریں، 200 روپے فیس ہے اس میں شرکت کی. تو اے شریروں، ایسی مت حرکتیں کرو. کوئی فیس نہیں ہے، ہم لوگ کوئی فیس ویس نہیں لیتے ہیں. اور آپ صرف رمضان ٹرانسمیشن میں شرکت کسی کی کال اور میسج میں مت کیجیے گا، خدا کا واسطہ ہے، پھر بعد میں روتے رہیں گے. یہ ہمارا ٹکٹ چلے گا ابھی تھوڑی دیر بعد جیو پر، اس میں نمبرز بتائے جائیں گے، اس پر آپ کال کیجیے گا. پاسز ہیں اس بار، یہ سب بتا رہے ہیں. کوآرڈینیٹر آئے گا، آپ کو لے کے چلا جائے گا. پچھلا والا جو سلسلہ ہے اس کو سامنے رکھ کر یہ پیسے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کتنی بری بات ہے، یہ جو بھی سن رہے ہیں کتنی بری بات ہے. اور ہم نے بھی بک کرایا، میں نے خود فون کیا، میں نے کہا یار مجھے بھی بلا لو. میرا نام میں نے ویسے غلط نام لیا ہی، مجھے پہچان لیتا. میں نے کہا مجھے بھی بلا لو. تو اس نے کہا بالکل بالکل، ہم آپ کتنے لوگ ہیں آپ فیملی؟ میں نے کہا 7 لوگ ہیں، ہمیں بلا لو. ہاں بس فی آدمی 200 روپے ہیں، تو آپ بس تیار رہیے گا. نام ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو وین لینے کے لیے آئے گی گھر سے، آپ کو لے کر جائے گی. وہ سب مجھے بتا رہا ہے، وہ آدمی مجھے بتا رہا ہے. تو بھائی ایسا نہیں کرو، بہت بری بات ہے. اور آپ سے بھی میں کہوں گا ناظرین کہ کسی بھی ایس ایم ایس کا شکار نہ ہو اور ہمیں کال کریں. دوسری بات یہ کہ مولانا صاحب کا حکم ہے آپ تک میں شعبان المعظم کا وظیفہ پہنچا دوں. اور آپ کو پتہ ہے بہت کم دن باقی ہیں، تو یہ اس پر آپ زیادہ کمر بستہ ہو جائیں. ایک تو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو یہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد. بہت ہی خوبصورت وظیفہ ہے، بہت ہی خوبصورت کلام ہے. اور مولانا صاحب نے ایک حدیث بھی کوٹ کی تھی کہ یہ اتنا بابرکت ہے کہ سوائے موت کے اور دیگر معاملات کے، باقی چاہے وہ اہل و عیال کے اسباب ہوں، اس میں مال کے معاملات ہوں، حفاظت کی بات ہو، سب جگہ پر یہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ آپ کی حفاظت ہمیشہ کرے گا. اس کے علاوہ مہینے میں 3 روزے آپ نے رکھنے جو کہ مسنون ہیں. آدھا گھنٹہ درود پاک کو دینا ہے، اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں، جس میں ہر رکعت میں 3 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے. تو یہ بہت آسان سا شعبان المعظم کا وظیفہ ہے، اسے اختیار کیجیے. آپ کی اجازت؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سر میرے بھائی کو اس کے ساتھ گجرات سے میں بات کر رہی ہوں. سر ادھر ایک واقعہ ہوا تھا کہ اس کے رکشے میں کسی نے کسی کو قتل کر دیا تھا، تو پولیس والے اس کو 4 دن سے پکڑ کے لے کے گئے ہیں. میں مولانا صاحب سے چاہتی ہوں کہ کوئی مجھے وظیفہ بتائیں. اچھا جی. ہر نماز کے بعد سورہ مزمل 29 پارے میں یہ سورہ مزمل ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ہر مصیبت سے نجات کے لیے امت کو اس صورت کی تلاوت کی دعوت دی ہے. تو سورہ مزمل 2 رکوع والی صورت ہر نماز کے بعد تلاوت کریں، دن میں 5 مرتبہ پڑھیں. اللہ کی عطا سے انشاءاللہ آپ کا بھائی جو بے قصور ہے انشاءاللہ بری ہو جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے.
عامر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں فرمائیے. محمودہ نازلی بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی جی فرمائیے. آپ سے مجھے بڑی خواہش تھی کہ میرے بھائی سے میری کبھی بات ہو جائے. الحمدللہ میرے اللہ نے میرے شب برات کو دعا سنی ہے اور اب بھی سنی ہے. الحمدللہ. کہ کسی طرح میں آپ سے پڑھنا چاہتی ہوں. میں بڑی تڑپتی ہوں آپ کی یاد میں. میری بھانجی کے ساتھ بہت بڑا قصہ ہوا. عامر بھائی میرے 2 بیٹے ہیں جی. اور میری یہ چھوٹی بہن کی بیٹی تھی. تیسرے نے یہ مجبوری تھی یہ جاب کے لیے گئی تو جاب کے لیے وہاں پہ اس کی ساس نے پسند کر لیا. پسند کر کے اس نے جس نے جاب لگائی تھی اس کے تھرو اس کا رشتہ بھیجا گھر پہ. انہوں نے لڑکا بھی دکھایا. لڑکے کو یہ دوائیاں کھلا کے گھر میں سلائے رکھتے تھے. پھر جب اس کو کسی ہوش میں لانا ہوتا تھا تو 3-4 گھنٹے کے لیے آتا تھا. انہوں نے رشتہ لائے. بڑا پتہ نہیں کیا کیا میری چھوٹی بہن کے ساتھ. انہوں نے ہاں کر دی اور پتہ نہیں انہوں نے کہا ہمیں جیز بھی نہیں لینا. بڑے امیر بڑے گاڑیوں والے کو. اچھا پھر ہوا کیا یہ بتائیے, مختصراً بتائیے پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ وہاں پہ شادی کر کے لے کر گئے ہیں. شادی کے بعد اس کی رات ایسی گزر گئی. ٹھیک ہے, دوسرے دن بھی ایسے گزر گئی. تیسرے دن بھی اس نے اپنی ساس کو بولا کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ میرے ساتھ تو کوئی شوہر اور بیوی والا قصہ نہیں ہے, تو آپ کے بیٹا بیمار ہے. تو اس نے کہا اسی بات کو یہیں ختم کر دو. اور اس کو 15 دن ایک کمرے میں بند رکھا عامر بھائی. پھر اس کے بعد اس کو کہنے لگی میں تمہیں دوسرے بیٹے سے نکاح کرا دیتی ہوں, وہ امریکہ میں ہے. اس نے کہا نہیں میں پہلے والد صاحب کو اپنی ماں کو اس بات کی خبر دوں گی. اس نے خبر دی تو اس کو 2 مہینے کے لیے کمرے میں بند کر دیا اور اپنے دوسرے بیٹے کو دوسرے کمرے میں رکھ دیا. اب میری بہن اینجیوگرافی میں ہاسپٹل چلی گئی ہے. اور عامر بھائی اور اس کی ایک اور چھوٹی بیٹی ہے. میری چھوٹی بہن سے مجھے بہت محبت تھی. میں اپنی بیٹیوں کی طرح ان کی بیٹی کو سمجھتی تھی. میں بڑی دعائیں کرتی تھی تہجد میں اٹھ کے کہ اللہ میاں مریم کا کہیں رشتہ کرا دے. اور رشتے میں یہ ہو گئے جیسے گئی تھی پاک صاحب ویسے واپس لوٹ آئی ہے. اور میں مولانا صاحب سے پوچھوں گی کہ کوئی ایسی دعا بتائیں کہ اس کا کہیں اچھی جگہ پہ رشتہ جائے. صحیح جی. قرآن پاک کی سورہ اخلاص کی یہ آیت پاک اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد, اس آیت پاک کو اللہ الصمد کو 111 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور ہمیں بھی وہ بے غم کرنے والا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. عامر انکل سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد اتنی کامیاب ترین کانفرنس پیش کرنے پہ. بڑی نعمت. اور مجھے 2 وظیفے پوچھنے ہیں مولانا بشیر فاروقی سے. جی. پہلا تو یہ کہ مجھے جوائنٹکس کے لیے ایک وظیفہ بتا دیجیے. ہم لوگ ڈاکٹر سے تو ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں بٹ سیٹسفائی نہیں ہو پا رہے. اچھا. اور دوسرا وظیفہ مجھے یہ پوچھنا ہے حافظے کی تیزی کے لیے ایک وظیفہ بتا دیجیے. جی یرقان اور حافظے کی تیزی. یا حیو یا علیمو یا حیو یا علیمو یا حیو یا علیمو, اللہ کے یہ 2 نام ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے مریض کو یہ پانی پلایا جائے, یا خدا نخواستہ اگر آپ کے ساتھ مسئلہ ہے تو آپ پانی پئیں, انشاءاللہ اس سے زبردست فائدہ پہنچے گا. پیارے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پاک بہترین دوا ہے. تو ہم سیلانی ویلفیئر میں کے ذریعے پوری دنیا کے مسلمانوں کو خط کے ذریعے قرآن پاک کی 14 آیتیں پینے کے لیے بھجواتے ہیں. اگر آپ ہمیں خط لکھیں گی تو میں آپ کو انشاءاللہ وہ آیتیں بھجوا دوں گا. اس کو پانی میں گھول کے پینا ہے, انشاءاللہ اس سے فائدہ پہنچے گا. اور آپ نے علم کے لیے وظیفہ پوچھا ہے تو یا فتاح ہو یا فتاح ہو یا فتاح 70 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر اپنے سینے پر دم کریں. انشاءاللہ سینہ کشادہ ہو جائے گا اور علم و حکمت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر لیاقت صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں, فرمائیے. میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میں کافی عرصے سے ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی فاروقی صاحب سے. جی 3-4 سال ہو گئے میں بیمار رہتی ہوں. میرے پیریڈ کا مسئلہ ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مسئلہ ہے. سارے مطلب میرے ٹیسٹ کلیئر آ رہے ہیں. اچھا. کوئی مسئلہ نہیں آ رہا. صحیح. تو صحیح ڈرامے خواب بھی آتے ہیں رات کو. اچھا. لیکن اب سمجھ میں نہیں آ رہا. کسی کے پاس جاتی ہوں وہ کہتے ہیں کوئی کہتا ہے کسی نظر لگی ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. آپ پلیز مجھے ان سے پوچھ کے بتا دیں کہ مجھے کیا مسئلہ ہے اور مجھے کیا پڑھنا چاہیے. جی ایام ماہواری میں جی یا باریو یا اللہ یا باریو یا اللہ یا باریو یا اللہ. اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام, اللہ تعالیٰ زندگی دینے والا ہے, باری ہے, اور اللہ تعالیٰ معبود ہے. یہ 111 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا باریو یا اللہ پڑھ کر دم کیا پانی آپ پئیں. اپنا اس کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ نظام ہے آپ کا, یہ ماہانہ نظام اللہ تعالیٰ کے تحت سے درست ہو جائے گا. بالکل درست ہے.
بہت بہت شکریہ مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب آپ کا. اور ناظرین محترم، جو مولانا صاحب وظائف بتاتے ہیں یہ سب آپ سب کو چاہیے کہ یہ چونکہ خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ میں اس لیے یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ مولانا صاحب بتاتے ہیں کہ یہ جس کے لیے بھی بتا رہے ہیں وہ تو خیر پڑھے ہی پڑھے، لیکن اسی طرح کے مسئلے کا کوئی اور شکار ہے تو وہ بھی ان وظائف کو پڑھ سکتا ہے. دعا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ بادشاہ کریمہ پروردگارہ رحمان رحیم، ہم سب تیرے بندے تیری بندیاں تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. صدقہ مصطفیٰ جان رحمت کا، صدقہ والدین مصطفیٰ، اولاد مصطفیٰ، اہل بیت مصطفیٰ کا، پوری امت کا صدقہ باری تعالی ہماری ہمارے والدین کی تمام امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. سب پر رحم کر دے، سب پر کرم کر دے، سب پر فضل فرما دے، اور ان گنت رحمتیں اپنے ہر بندے پر نازل فرما. الہا سب کی مغفرت فرما دے اور سب کو پانچوں وقت کا نمازی بنا دے. ہمارے ساتھ جتنے تیرے بندے بندیاں اس وقت دعا میں شامل ہیں، ان کی اور روح زمین کے ہر مسلمان کی جملہ بیماریاں دور کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے. جو قرض میں گھرے ہوئے ان کے قرض اتر جائیں، جو بدحال ہیں وہ خوشحال ہو جائیں، جو بے قصور ہیں ان کو رہائی نصیب ہو جائے، جو مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی مشکلیں دور ہو جائیں، جو بے رشتہ ہیں ان کے رشتے ہو جائیں، اور جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب ہو جائے. پروردگار جو لاپتہ گم شدہ ہیں وہ خیر سے اپنی منزلوں پر پہنچ جائیں. ہمارے وطن اور ہمارے شہر پر کرم ہو جائے. آمین آمین آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ.